بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا گرلز، آج ہم نے جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، اور نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے مسلمانان بر صغیر کی جدوجہد کا نتیجہ۔ یعنی جب وہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے تو سٹارٹ میں کیا حالات تھے اور اس کا جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ کیا آیا تھا۔ اچھا، اب اس میں برصغیر پاک و ہند میں مسلمان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ صدیوں سے حکمرانی کرتے آ رہے تھے۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ حالات چینج ہوتے ہیں اور یورپی اقوام جو ہے وہ ادھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ انگریز جو ہے وہ تجارت کی غرض سے کہہ لیں یا بہانے سے کہہ لیں وہ برصغیر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے مسلمانوں کی، تو وہ عوام کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت کے اگینسٹ کر کے تو اقتدار پر آ جاتے ہیں، قبضہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے، ٹیپو سلطان کو اور نواب سراج الدولہ کو انہی غداروں کی وجہ سے جو انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے ناکامی ہوئی، اور اس طرح سے انگریز جو ہیں انہوں نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ برصغیر کو اب انگریزوں سے آزاد کرانے کی کوششیں کی گئیں مسلمانوں کی طرف سے، لیکن وہ جب اتفاق ہی نہیں تھا مسلمانوں میں تو وہ پھر کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہی نہ ہو سکیں۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کے باوجود مسلمان جو ہیں یہ جو انگریزوں کے قبضہ تھا اس سے اپنی جان نہ چھڑا سکے۔ پھر کیا ہوتا ہے، 19ویں صدی کے دوسرے نصف حصے میں سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو تحریک علی گڑھ کے ذریعے سے دوبارہ نئے سرے سے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے جدید تعلیم حاصل کریں تاکہ معاشرتی و دیگر شعبوں میں مسلمان جو ہیں وہ ہندو قوم کے برابر یا مقابل آ سکیں۔ علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے علیحدہ وطن کا جو ہے وہ تصور پیش کر دیا۔ پھر 20ویں صدی کا آغاز ہو جاتا ہے تو برصغیر کے مسلمان جو ہیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی پارٹی بنا لیتے ہیں۔ اب مسلمان یہاں پر دوہری غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دوہری غلامی کیا تھی، یعنی ایک طرف تو وہ انگریزوں کے غلام تھے، دوسری طرف وہ آہستہ آہستہ جو ہندو ہیں ان کی بھی ان کو جو ہے نا نیت پتہ چلنا شروع ہو گئی کہ یہ بھی ہمیں غلام ہی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر انگریز جاتے ہیں اس علاقے سے تو پھر ہندو رہ جائیں گے پیچھے، اور ہندو چونکہ اکثریت میں ہیں اور حکومت یا اس وقت کی جو حکومت تھی انگریز ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی اب حکومت جو ہے اس کی چلے جانے سے ہندو اگر حکومت میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ وہی سلوک کریں گے یا ہو سکتا ہے اسے بھی برا سلوک کریں جو انگریز مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کر رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم دوہری غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے پھر انہوں نے جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ ہندو رہنما انگریزوں کو برصغیر سے نکال کر جمہوریت کے نام پر اپنی حکومت کے قیام کے خواب دیکھ رہے تھے، یعنی وہاں پہ ہندوؤں کی یہ کوششیں جو ہیں وہ جاری تھیں۔ اب آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم جیسے ذہین اور بے مثل رہنما کی قیادت میں مسلمان عوام کی رہنمائی کی، اور بالآخر پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد اور خود مختار مملکت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مسلمان قوم کو بھرپور جدوجہد کرنا پڑی، اور بے مثال قربانی اور مشکل حالات کے بعد وہ اپنا مقصد پانے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کے لیے جدوجہد میں عوام اور ان کے رہنماؤں نے بڑی قربانیاں دیں۔ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے اور ہندوؤں کی اس میں بہت ان کو چیزیں جو ہیں وہ کھونی پڑیں۔ اچھا اس میں سب سے پہلے دیکھیں آتا ہے تحریک علی گڑھ۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان قوم کو تباہ کرنے میں برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اچھا، اب اس سلسلے میں کیا ہوا کہ حکومتی عتاب جو ہے اس کا نشانہ صرف کون سی قوم بنی، مسلمان قوم بن گئی، کیونکہ ہندو قوم تو جو ہے وہ برطانوی حکومت کے ساتھ شامل تھی، وہ آپ کو پتہ اکثریت میں بھی تھی، کچھ نیت میں بھی فطور تھا، تو انہوں نے برطانوی حکومت کا ساتھ دیا۔
اب امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں تحریک علی گڑھ کی، یعنی کہ پس منظر میں جائیں تو کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت بے درائی طریقے سے قتل کیا گیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، مسلمانوں کو نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا اور ان کی جاگیریں وغیرہ بھی چھینی، یعنی معاشی لحاظ سے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ تعلیم کے دروازے مسلمانوں پر عملاً بند کر دیے گئے، یعنی کہ بہت خوش دلی سے ان کو داخلہ نہ دیا جاتا ہے یونیورسٹیز میں، کالج۔ کچھ مسلمانوں کی اپنی بھی جو ہے سستی تھی اس وقت۔ مسلمانوں کو معاشی اور معاشی طور پر بری طرح کچل دیا گیا، مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا، مسلمان ایک تباہ حال قوم بنا دی گئی، یعنی سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق کے تحت انہوں نے ایسا کام کیا۔ اچھا، اب چند انگریز مصنفین کی تحریروں کے اقتباسات دیکھیں کیا ہے۔ ولیم ہنٹر کہتا ہے مسلمان ہونا جرم قرار پایا، مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئی۔ لارڈ رابرٹ کیا کہتا ہے، میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے، یعنی کہ وہ اپنے آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ بارسوت اسمتھ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے۔ اب مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے سر سید احمد خان کیا لکھتے ہیں، کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو، یعنی کہ اس وقت کے انگریزوں کے اور ہندوؤں کے بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا مسلمان گھرانہ نہیں تھا جو کہ سے محفوظ رہا ہو۔ اچھا، اس کے پھر اسی حالات کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ جو ہے وہ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سر سید احمد خان کی شکل میں ایک عظیم رہنما بھیجا۔ انہوں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کام کیا کہ انہوں نے ایک تحریک جو ہے آغاز کی، اور وہ بہت چھوٹی تحریک نہیں تھی، وہ ایک بڑی تحریک تھی۔ اچھا، پاکستانی عوام سر سید کے بارے میں صحیح دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے ایک تھے۔ اس تحریک کے دیگر قائدین میں محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی جو ہیں ان کے نام بھی آتے ہیں، یعنی سر سید احمد خان کے ساتھ ان سب کے نام آتے ہیں۔ اب یہ والی لائن جو ہے اس کو انڈر لائن کر لینا آپ لوگ، ٹھیک ہے، تاکہ مطلب یاد رہ جائے سارا نام۔ ان لوگوں نے وہ کارائے نمایاں انجام دیے کہ آنے والی مسلم نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب سر سید احمد خان جو ہیں ان کی اسی سلسلے میں ہم تعلیمی خدمات دیکھ لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر ترقی کی راہ میں تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تعلیم جو ہے اس سے دور ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ جو ہیں وہ بڑھیں۔ انہوں نے صرف مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ انہوں نے جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جتنی سہولتوں کی فراہمی تھی ان کی بھی پوری کوشش کی۔ انہوں نے سائنس، ادب، معاشرت علوم وغیرہ مسلمانوں کو ان سارے علوم کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے زینہ قرار دے دیا تاکہ وہ ہندوؤں کے مساوی معاشرتی اور معاشی درجہ حاصل کر سکیں۔ 1859 میں سر سید نے مراد آباد اور 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا جاتا تھا۔ گاجی شارٹ کوشچن آتا ہے کہ سر سید احمد خان نے کون سے مدرسے کب اور کہاں قائم کیے۔ آپ نے اس میں سے ایئر بھی یاد کرنا ہے اور جگہ بھی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بتانا ہے کہ فارسی جو تعلیم تھی اس کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان اور باقی جو جدید علوم تھے وہ بھی پڑھائے جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا، 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی جو بعد ازاں MAO کالج، اور آپ کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ ان اداروں میں انہوں نے آرچ بولڈ، آرنلڈ اور موریسن جیسے انگریز اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کی۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کون سا جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ بنایا، اور یہاں جو ہے ان کی جو کالج بنا یا یونیورسٹی بنی، یعنی کہ یہ جو لاسٹ 2 پیراگرافس ہیں ود ڈیٹس آپ نے ود یہ جو ہے علاقہ، اور اس سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ 1863 میں غازی پور میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا۔
اچھا، اس ادارے کے قیام کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتب کی اردو زبان میں تراجم کرنا تھا، تاکہ جو ہے وہ مسلمان طلبہ یا مسلمان قوم کے وہ افراد جو انگریزی زبان نہیں پڑھ سکتے، وہ اردو میں ان بکس کو پڑھ کے اس سے مستفید ہو سکیں۔ بعد ازاں 1876 میں سوسائٹی کے دفاتر علی گڑھ منتقل کر دیے گئے۔ سر سید بار بار جو ہے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی طرف ترغیب دیتے رہے۔ یوں دیکھتے دیکھتے مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا بہت سارا سرمایہ اردو میں منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت ترقی ہوئی، یعنی کہ جب ترجمہ ہونا شروع ہو گیا، لوگ پھر زیادہ زیادہ اردو زبان جو ہے اس کو انہوں نے استعمال کیا، اسی زبان میں انہوں نے اس کو پڑھا، تو پھر اردو زبان کو بھی ترقی جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی۔ 1886 میں سر سید نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ مسلمان قوم کی تعلیمی ضروریات کے لیے رقوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد فراہم کی، اور کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کے مختلف شخصیات نے اپنے اپنے علاقے میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں رہی۔ اچھا، اب یہ تو تھی ان کی تعلیمی خدمات۔ اب دیکھیں ادبی خدمات کیا تھیں۔ سر سید خود بہت اچھے انشا پرداز تھے اور خوش قسمتی سے بہت اچھے دانشور دوستوں کا ساتھ بھی مل گیا۔ سر سید نے ادب کو قومی ترقی کا ذریعہ بناتے ہوئے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا، اور جو انہوں نے تصانیف لکھیں، تحریریں لکھیں، وہ کون سی تھیں؟ آثار الصنابیت، تبیین الکلام، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق۔ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق الغزالی۔ مولانا نذیر احمد نے میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت۔ مولانا ہادی نے مسدس علی، موازنہ دبیر انیس، دیوان حالی۔ یہ امپورٹنٹ آپ کا شارٹ کوشچن ہے کہ کون کون سے جو سیاسی رہنما تھے، انہوں نے کون کون سی جو ہیں وہ تصانیف لکھی یا تحریریں لکھی، ان میں سے پوچھا جا سکتا ہے، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، تو یہ اس کی پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہو گیا۔ آگے دیکھو معاشرتی اور معاشی خدمات کیا تھیں کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کو ان کا جو کھویا ہوا مقام اور عزت تھی وہ واپس دلانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں اور حکومت برطانیہ جو تھی اس کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کے لیے ملازمت کے دروازے کھلوائے، تاکہ وہ بھی معاشی لحاظ طور پہ اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کر لیں۔ پھر غرض اس کے بعد آتے ہیں سیاسی خدمات۔ آپ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ سیاست سے دور رہتے ہوئے صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیں، تاکہ ایک دفعہ تعلیم حاصل کر لیں، اپنے آپ کو معاشرتی اور معاشی طور پر بہتر لیں، بہتر کر لیں اور ہندوؤں کے مقابل آ جائیں، پھر وہ سیاسی جو ہے نا میدان میں قدم رکھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ہندو اکثریت میں ہیں، وہ معاشرتی لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی ان سے بہتر ہیں۔ اچھا، وہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کرتے رہے کہ دونوں قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں اور پھر وہ انگریزوں کا اچھے طریقے سے مقابلہ کریں۔ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ بھرتی کیے اور ہندو طلباء کو داخلے بھی دیے۔ ہندوؤں نے کیا کیا کہ انہوں نے اردو کے مقابلے میں جو ان کی ہندی زبان تھی اس کو سرکاری دفاتر کی زبان کا درجہ دلوانے کی کوششیں شروع کر دی۔ اب 1867 میں اردو ہندی تنازع نے سر سید کو بدل کر رکھ دیا، بدل بھی کر دیا، اس سے ان کی سوچ جو ہے وہ بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی تحریک کے ذریعے کام شروع کر دیا۔ زبان کا تنازع سر سید کی سوچ اور عمل کو بدل گیا۔ انہیں دو قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے سیاسی اور دیگر مسائل کے حل کی تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا، سر سید کی سیاسی خدمت عملی کی بنیاد دو قومی نظریہ تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا اور حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ کے افکار کو آگے بڑھایا۔ اب یہی وہ بیس تھی جس کی وجہ سے پھر آگے چل کے جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے اپنے علیحدہ پہچان کروائی، اور اپنے دو قومی نظریے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے تحفظات بھی
مانگنا شروع کر دیے۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم کی کوششوں سے قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس سے دور رکھا۔ بعد میں ہونے والے واقعات نے سر سید کی پالیسی کی افادیت کو ثابت کر دیا، ان کو بجا طور پر پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کثر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی۔ اچھا، اب یہ جو ایئر آ رہا ہے نا 1885، اس کو انڈر لائن کرو اور اس میں دیکھو کہ انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی تھی، اور کس نے بنائی تھی؟ ایک انگریز جو ہے اس کی کوشش سے بنی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ A.O. ہیوم۔ ٹھیک ہے گرلس، یہاں تک ہے آج کا ٹاپک، پھر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اب آپ کو جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کے اندر شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ کر لینا، ڈیٹس وغیرہ جتنی بھی آ رہی ہیں، اور جو نام ہیں، جو تصانیف ہیں، جو ان کی تحریریں ہیں، ان کو آپ نے ضرور جو ہے اس کے اندر شامل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اور جو ٹاپک ہے وہ ساتھ کے ساتھ یاد کیجیے گا، کام کو جمع نہیں کرنا۔ ویڈیو لیکچر کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آئیڈیا دے دیا جائے کہ آپ نے اپنا جو ہے قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا، آپ نے ساتھ کے ساتھ اس کو پڑھنا بھی ہے۔ اوکے گرلس، نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔